9-10 محرم منگل بدھ یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ سب لوگ ان 2 دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام کی 9-10 تاریخ کو یہ 3 کام کرنے سے ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ 3 کام کرنے سے، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ خدا کا واسطہ ہے، یہ 3 کام کر کے اپنی قسمت کو چمکا لو۔ آج میں نے ان 2 دنوں کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب محرم کی 9-10 تاریخ آئے اور یہ 3 کام کر کے میرے کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں۔ ناظرین، محرم کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھتے آج 9-10 محرم کا دن بھی آ چکا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ ایسے ہیں جو محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی محرم کے مہینے کو لاپرواہی سے گزار رہا ہے تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ محرم کی 9-10 تاریخ یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال پڑھ لو۔ رب کریم نے چاہا تو رزق اتنا آئے گا، آپ کی 7 نسلوں تک کافی ہو جائے گا۔ جس چیز پر نظر پڑے گی انشاءاللہ آپ کی ہو جائے گی اور پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور مجرب ہے کہ جسے آپ چاہے نماز فجر کے بعد، چاہے نماز ظہر کے بعد، چاہے عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ جو کوئی بہن 22 سالوں سے پریشان ہے، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ 9-10 محرم کے دن یہ 3 کام کر لو۔ وہ لوگ جو اپنی مالی پریشانی کی فوری طور پر ختم کرنا چاہتا ہے اور رزق کی کشادگی چاہتے ہیں تو وہ لوگ آج 9-10 محرم کے دن امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے وسیلہ جلیلہ سے مانگ کر دیکھیں۔ ناظرین، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو وظائف پڑھ کر تک چکے ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں۔ بہت سے لوگ بے اولاد ہیں جو بے اولادی کے طعنے سن کر تک چکے ہیں۔ بہت سے لوگ بے روزگار ہیں جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کا کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ مقروض بھی ہیں جن کا قرض ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ آپ میں سے بھی بہت سے بیٹیاں جو اپنے گھر میں طلاق کی وجہ سے پریشان بیٹی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے۔ یہ 3 کام کرنے سے آپ کی دکان، آپ کی اولاد، آپ کا کاروبار کامیاب ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت کی برسات ہو جائے، ابھی فوری طور پر آپ غیبی مدد چاہے ہو جائے تو یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے وہ پریشانیاں جو پیسوں کو لے کر رہے، رزق کو لے کر رہے، جو دولت کو لے کر ہے، دنیا جہاں کی تمام چھوڑ کر 9-10 محرم یہ وظیفہ ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ دنیا جو آپ کی غربت کی نظر سے دیکھتی ہے، وہ لوگ جو آپ کے مشکلات کے طعنے دیتے ہیں، جو آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے، جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، آج 9-10 محرم یہ وظیفہ پڑھ لو۔ میرا رب آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے نہیں وہ شکلیں دیکھتی ہے، نہیں اعمال دیکھتی ہے، چپڑ پار کر عطا فرما دیتی ہے۔ میرا رب بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ محرم ہے، کریم کا مہینہ ہے، تو پھر کیوں نہ رب کریم کے مہینے میں رب کریم سے مانگ لیا جائے۔ آج وہ وقت ہے جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے، اور ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے۔ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس کی بنیاد کربلائے شہداء سے ہوتی ہے، یعنی سال کا اختتام ذی الحجہ کے مہینے میں دمبے کی قربانی سے ہوتا ہے، اور سال کا آغاز محرم کے مہینے میں کربلائے شہداء کی شہادت سے ہوتا ہے۔ ان کی قربانیوں سے ہوتا ہے۔ محرم کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں حضرت موسیٰ کو فرعون سے فتح نصیب ہوئی۔ رب کریم نے پہاڑوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا۔ محرم کے مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ محرم کے مہینے میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا گیا۔ محرم کے مہینے میں یوم آخرت یعنی قیامت کا دن منعقد ہوگا، جو کہ 10 محرم جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، یعنی کہ رب کریم نے دنیا کو بنانے سے لے کر دنیا کے اختتام تک محرم کے مہینے میں لکھ دیا۔ اس مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم بھی ہوتی ہے۔ آج اگر کوئی رب سے اپنی مرضی کے مطابق رزق اور دولت چاہتا ہے، خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لو۔ 9-10 محرم کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے پڑھیں۔ رزق اور دولت کا اتنا طوفان آئے گا کہ آپ تو کیا، آپ کی آنے والے نسلیں بھی حیران رہ جائے گی۔
کیونکہ میرا رب وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے۔ جب کوئی بندہ محرم کے مہینے میں، قبولیت کے مہینے میں، حرمت کے مہینے میں اللہ کی صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو میرا رب بیٹے بیٹے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج کی جو بھی ناممکن حاجت ہے، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، مصیبت ہے، رکاوٹ ہے، اپنے مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور رب کریم سے دل لگا کر مانگنا ہے۔ آپ جو بھی تصور میں لے کر بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ مسلی چھوڑنے سے پہلے پورا ہو جائے گا۔ اللہ کا واسطہ ہے، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی قسمت کو چمکا لو، اپنے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلواؤ۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے، 9-10 محرم الحرام کا پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی نماز کے بعد یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں وقت کی کوئی پابندی ہے، نہیں جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جہاں چاہے جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ، درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی نیت، ہر انسان کی حاجت، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ یا آپ کو بڑی رقم کی ضرورت ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہوگا، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ یا آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض لینے والے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ ادا ہو جائے۔ آپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ یہ نیت کر لیں کہ میرے بچے یا بچی کی شادی کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے۔ آپ سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے اچھی نوکری مل جائے جو کہ ابھی تک نہیں مل سکی، آپ اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والے محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ آپ جب نیت کر لیں گے تو وہ مقصد انشاءاللہ پورا کر رہے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ہے۔ یہ رب کریم کے 3 صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق اور دولت کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہم چھوٹی سی مشکل پریشانی پر جیلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، میرے کاروبار میں بندش ہے، میرا گھر میں بے سکونی بے برکتی ہے، تو آج رب کریم کے ان 3 ناموں کو پڑھیں۔ 9-10 کے دن رب کو رب کے ناموں سے پکارنے والا رب سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو پڑھنا ہے۔ یا رب کریم کے 3 نام ہیں، ان میں سے ایک نام رب کا ذاتی نام ہے اور 2 رب کے صفاتی نام ہیں۔ یاد رکھیے گا، یا رحمان رب کی وہ صفت ہے کہ جس سے انسان رب کے رحم کو پکارتا ہے، اور وہ ذات اتنی رحمان ہے کہ سڑک پر مانگنے والے فقیر کو بھی تنگ دستیوں سے نکال کر، غربت سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔
یا رحیم و رحم کرنے پر آئے تو علاج بیماریوں کو شفا میں بدل دیتا ہے، بانجپن کو ختم کر دیتا ہے، بے اولادی کے تانے سے نکال کر اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے۔ وہ جب رحم کرنے پر آتا ہے تو رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم 7 بار پڑھتے ساتھ ہی پوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، جس کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کا ارساز ہے۔ اس قرآن آیت کو پڑھنے سے عرش الہی سے فیصلے ہو جاتے ہیں، غیب سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ غیب سے فرشتے آپ کی ہر مشکل پریشانی کا حل فرما دیتے ہیں، آپ کی طرف آنے والے مسائل پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، جس چیز پر نظر پڑتی ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ اس قرآن آیت کو آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یہ آیت پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج اگر ایک ماں کا لاڈلا بچہ ہو تو ماں اپنا تن من دن بچ کر اس بچے کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر آپ رب کریم کے لاڈلے ہو جائیں گے تو رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ آج اگر کوئی نئے سال کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس قرآنی آیت کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے وہ پریشانیاں، وہ رکاوٹیں جس کی وجہ سے آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کسی نہ کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے، تو صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے وہ تمام کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے آخر میں ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت جو عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ رب شرک کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے اور دوزخ میں یعنی کہ قبر کے عذاب میں ڈالتا ہے۔ دنیا میں بھی جہنمی وہ بندہ ہے اور آخرت میں بھی وہ جہنمی ہے۔ اور دوسری طرف رب کی وحدانیت بیان کرنے والے کو، رب کی وحدہ لا شریک پر یقین رکھنے والے کو رب پسند فرماتا ہے۔ وہ رب کی ذات دنیا میں بھی کامیاب کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب بنا دیتی ہے۔ آج اگر کوئی دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہ قرآنی سورت اخلاص کو پڑھ لے۔ سورت اخلاص چونکہ رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورت اخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص جسے 1 بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے کہ اپنی قسمت کو چمکا لو۔ آخر میں سورہ اخلاص پڑھنے کی دیر ہے۔ جب آپ ایک مکمل قرآن مجید کے برابر نیکیوں سے مالا مال ہو جائیں گے پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی، کیونکہ جس بندے سے رب راضی ہو جائے، رب کا رسول راضی ہو جائے، وہ دنیا کے کسی بھی مقصد میں ناکام نہیں ہوتا۔ وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہی یہ وظیفہ پڑھے گا، یہ 3 کام محرم کی 9-10 تاریخ کو کرے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اس بندے کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ آپ نے وظیفہ مکمل کرتے ہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔
آخر میں درود پاک پڑھتے ساتھ ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے سجدے کی حالت میں مانگیے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔